السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اللہ نے دنیا کی عورتوں کو بنایا مٹی سے اور جنت کی عورتوں کو بنایا مسک اور زعفران سے۔ جنت کی عورتیں وہ سورج کو انگلی دکھا دے تو سورج ان کے سامنے نہیں آتا، وہ مردوں سے بات کر لے تو مردے زندہ ہو جاتے ہیں، زندوں کو جھلک دکھلا جائے تو ان کے کلیجے پھٹ جاتے ہیں، دوپٹہ ہوا میں لہرا دے تو ساری کائنات میں خوشبو پھیل جاتی ہے۔ لیکن ایمان والی مٹی والی عورتیں اگر تقویٰ اختیار کر لے تو اس جنت والی حوروں سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوں گی۔ یہ 12 گنا گھر کی عورتیں رب کے عذاب سے نہیں بچ سکتی۔ بے پردہ، یہ مطلب بے پردہ کا مطلب یہ نہیں کہ خالی باہر پردہ کر کے جاؤ، گھر میں بھی جب رہو تو جتنا چاہے اتنا پردہ ہی کرو۔ 2 تیز زبان والی۔ 3 ہر وقت موت مانگنے والی۔ 4 دین کا مذاق اڑانے والی۔ 5 چغل خور۔ 6 احسان جتانے والی۔ 7 شوہر کی نافرمان۔ 8 غیبت کرنے والی۔ 9 بال کھلے چھوڑنے والی۔ 10 بنا ضرورت گھر سے نکلنے والی۔ 11 حد سے زیادہ بولنے والی۔ 12 جھوٹ بولنے والی اور جھوٹی باتیں پھیلانے والی اور فتنہ فساد کرنے والی۔ اللہ نے عورت کو حقوق کر رکھا ہے، مطلب اوپر کر رکھا ہے۔ اگر ماں کی شکل میں ہو تو میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے میری ماں مجھے کہتی بیٹا محمد، میں اس کی خاطر نماز توڑ دیتا اور کہتا جی امی جان۔ بیٹی بہن بیوی، اللہ پہلے دن عزت سے پیدا کیا، پردوں میں بٹھا کے پیدا کیا اور بیوی بنا کے ساتھ رکھا، حقوق رکھی۔ اگر بیٹی پیدا ہو مطلب شرط رکھی، اگر بیٹی پیدا ہو، میرے نبی نے فرمایا 3 بیٹوں کی شادی کر دو تو جنت واجب ہو جائے گی، 10 بیٹوں کی بھی شادی کر دو تو جنت واجب نہیں ہوگی۔ اگر 3 نہ ہو 2 ہی ہو تو 2 کی شادی کر دو تو جنت واجب ہو جائے گی۔ اگر 2 نہ ہو 1 ہی ہو اور آگے کچھ 1 ہی ہو تو 1 کی شادی کر دو تو جنت واجب ہو جائے گی۔ یہی بہن بنتی ہے، بھائی آتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جس کو 2 بہنیں عطا فرمائیں اور انہوں نے اس کا حق ادا کیا کہ بھائی بہنوں کا حق مار جاتے ہیں، ماں باپ کی وراثت میں سے کچھ نہیں دیتے۔
یہ ایسے ہی حرام ہے جیسے شراب بیچنا حرام ہے، ایسے ہی جیسے سود کھانا حرام ہے، ایسے ہی بہنوں کا حق کھا جانا حرام ہے، جیسے چوری کرنا حرام ہے، یہ بہنوں کا چور ہے۔ اس نے اس کی چوری کی جس کے ساتھ ایک چھاتی کا دودھ پیا، ایک تھالی اور پیالے میں کھایا پیا، ایک چھت تلے جس کے ساتھ ساری زندگی گزاری، یہ اس کی چوری کر گیا ہے۔ جس نے اپنی بہنوں کا حق مارا اس کا رزق حرام ہو گیا۔ مولانا طارق جمیل نے جس سے تفسیر پڑھے تھے ان کے لیے ایک شہد کی بوتل لے گئے 1976 میں، جبکہ وہ بوتل تھی صرف 10 روپے کی۔ تو انہوں نے فرمایا کہاں کا ہے؟ یہ بولے اپنے باغ کا، مطلب اپنے فارم کا ہے۔ پھر پوچھا تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ اگر دیا تھا تو یہ حلال ہے، اگر نہیں دیا تھا تو یہ سارا ہی حرام ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جس نے اپنی 2 بہنوں کا حصہ دیا، حق دیا اور شادی کے بعد بھی ان کے سر پر ہاتھ رکھا تو اس پر جنت واجب ہو جائے گی۔ میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ نبی نے فرمایا جو یہ چاہے کہ وہ جنت میں میرے گھر کے قریب گھر بنا لے تو وہ 2 کام کرے، ایک اپنے اخلاق اچھے کرے اور ایک اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرے تو اس کا گھر میرے گھر کے قریب ہو جائے گا۔ بیوی سے اچھا سلوک کرنا، اچھا سلوک بھی اخلاق میں ہی آتا ہے، پھر کیوں الگ سے کہا گیا ہے؟ بہت سے لوگ بڑے ہی اخلاق والے ہوتے ہیں اور گھر میں بیویوں کے ساتھ بڑے بدتمیز ہوتے ہیں، اور میرے قوم جو ذمہ دار ہے، ساقی ہے، مہمان نوازی ہے، لیکن گھر میں اتنے ہی بدتمیز ہے۔ بیویوں سے ایسے سلوک کرتے ہیں جیسے نوکرانی ہو، ان کے ماں باپ کو ایسے گالیاں نکالتے ہیں جیسے ان کو گالی دینا ثواب کی بات ہو۔ پھر بیویوں کو بھی سمجھایا شرائط میں سجدہ ہوتا تو میں بیوی سے کہتا کہ شوہر کو سجدہ کرے۔ ایک عورت نے پوچھا یا رسول اللہ میرے شوہر کا کیا حق ہے، کہ میرے پہ کیا حق ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ تیرے شوہر کے جسم پہ پھوڑے آ جائیں اور پھوڑے میں پیپ بھر جائے، زبان سے تو چاٹ کے اسے صاف کرے تو بھی تو نے اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کیا۔ جس عورت نے 5 ٹائم کی نماز پڑھی، رمضان کے روزے رکھے اور شوہر کی اتحاد کی اور بدخری نہ کی، عزت میں خیانت نہ کی، تو جب وہ آئے گی جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جا، جدھر سے چلی جا، یہ جنت ساری تیرے لیے حلال ہے۔